انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین۔ اما بعد یا من بدا جمالک من کل ما بدا بعد ہزار جان مقدس ترا فدا ما مدحت محمدا بمکانتی لیکن مدحت مقالتی بمحمد۔ فیض نے تیرے یا نبی کر دیا ہے مجھ کو کیا سے کیا، ورنہ دھرا ہوا تھا کیا اس مٹھی بھر غبار کو۔ شراب عشق احمد کی عجب پرکیف مستی ہے کہ جان دے کر اگر ایک بوند مل جائے تو سستی ہے۔ اقبالنا مجروحۃ من سیف ہجر المصطفیٰ، ابو بکر ہم جو کعبہ محدد دوافع، عثمان آب زمزم علی حج اکبر۔ محمد سرے قدرت ہے قرآن ان کا کیا جانے، محمد سرے قدرت ہے قرآن ان کا کیا جانے، شریعت میں تو بنتا ہے حقیقت میں خدا جانے۔ واجب احترام سامعین کرام، میرے بزرگوں، دوستوں، مسلمان بھائیوں، اے مقدس پاکیزہ محفل پنج پاک دی یاد دے وچ انقرت پذیر ہے۔ دعا کرے سو کہ اللہ تبارک و تعالی انہاں نفوس قدسیہ دے صدقے ساری بخشش مغفرت فرماوے۔ اللہ تبارک و تعالی اساری سیئات و حسنات دے اندر تبدیل فرماوے، ساری سیئات معاف فرماوے۔ سریکی دے وچ گفتگو یا اردو وچ اردو ساروں کو، سریکی والوں کو بھی سمجھ آتی ہے اردو، اور اردو والوں کو تو آتی ہے، چلو اردو میں۔ حضرات گرامی، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام انبیاء کے امام ہیں، کل انبیاء کے امام حضور سرور کائنات سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک ذات ہے، اور کل ولیوں کے سردار حضرت مولا مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات پاک ہے، اور جنتی عورتوں کی سردار حضرت خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی پاک ذات ہے، اور جنتی جوانوں کے سردار سیدنا امام حسن اور امام حسین، بعد از انبیاء اور بعد از خلفاء راشدین، تمام جنتیوں کے سردار سیدنا امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما کی ذات پاک ہے۔ اور حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ صاحبزادے نواسہ پاک حضور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا، الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، فرمایا جنتی جوانوں کے سردار میرے یہ لفظ جگر دونوں بیٹے حضرت امام حسن اور امام حسین، اور جنت کے اندر بوڑھے نہیں جائیں گے، جوان جائیں گے، بوڑھا ایک بھی نہیں جائے گا، کہ شاید بوڑھے اس امید میں ہوں کہ ہم جنت میں چلے جائیں گے، جنت میں جوان جائیں گے، اور بوڑھوں کو بھی جوانی ملے گی۔ حدیث پاک کے اندر ہے کہ سب جنتیوں کی عمر اس وقت 25 سال ہوگی، دوسری حدیث پاک کے مطابق کہ سب کی عمر 35 سال ہوگی، اور چاہے وہ جس حالت میں مرا ہے، بڑھاپے میں مرا ہے یا جوانی میں مرا ہے، سب کی عمر 35 سال ہوگی، اور ابھی تک داڑھی آ رہی ہوگی، پوری داڑھی بھی کسی کی نہیں ہوگی، اور ان تمام کے
سردار انبیاء مستثنا ہے اور خلفائے راشدین مستثنا ہے اور باقی جوانوں کے سردار حضرت امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما کی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا نام میرے پیارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رکھا اور ساتھ ہی وجہ بتا دی کہ فاطمہ کا معنی کیا ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا میری اس صاحبزادی صاحبہ سے جو عقیدت رکھے گا، جس کے دل کے اندر ان کی حب اور محبت ہوگی، اس پر جہنم کی آگ حرام ہو جائے گی۔ میری صاحبزادی صاحبہ سے عقیدت کی وجہ سے وہ جہنم سے آزاد ہو جائے گا۔ فاطمہ کا معنی دوزخ سے نجات کا معنی ہے۔ حضرت خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا کا نام فاطمہ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے اس لیے رکھا۔ سبحان اللہ۔ زہرا کا معنی ہے پھول اور کلی۔ حضرت خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا یہ جنت کی کلی ہے اور جنتی پھول ہے، اور میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام حضرت خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا کی خوشبو جیسا کہ کوئی پھول کی خوشبو سونگھتا ہے، میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام حضرت فاطمہ کی خوشبو سونگھا کرتے تھے، اور حضرت فاطمہ سے جنت کی خوشبو آیا کرتی تھی۔ حضرت خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا کا یہ مقام و مرتبہ ہے، جیسا کہ قاری صاحب فرما رہے تھے کہ پل صراط سے جب گزرے گی، اللہ تبارک و تعالی کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عرش کے پردے سے ندا آئے گی، نکسوا رؤوسکم واغضوا ابصارکم ابنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم علی الصراط۔ فرمایا کہ اعلان ہوگا کہ تم اپنے سر جھکا لو اور اپنی آنکھیں بند کر دو، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی یہ پل صراط سے گزر رہی ہے اور اسے گزرتے حضرت خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا کا یہ اعزاز ہے۔ اور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم جو قرآن پاک کی میں نے آیت پڑھی ہے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اس سے پیچھے ازواج مطہرات کا ذکر چل رہا ہے۔ وقرنا فی بیوتکن، کہ اے محبوب تمہارے گھر والے جو ہیں یہ تمہارا اہل ہے۔ اس وقت میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے ہاتھ نبوت والے اٹھا لیے کہ میرے بے نیاز ربا میرے ان نواسوں کو اور پنجتن کو ربا میرا اہل بنا دے۔ تو رب ذوالجلال نے قرآن پاک کی یہ آیت نازل فرمائی ہے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اور محبوب کریم علیہ السلام اس آیت کے نازل ہونے کے بعد 6 مہینے تک صبح کی نماز سے پہلے حضور علیہ السلام حضرت خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے دروازے پر تشریف لے جاتے اور میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام وہاں پہ اعلان کرتے، الصلاۃ الصلاۃ اہل البیت، اے بیت والے گھر والے نماز پڑھو، الصلاۃ یا اہل البیت ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام روزانہ 6 مہینے تک حضرت خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے دروازے پہ جا کے یہ فرمایا کرتے تھے اور اہل بیت فرمایا کرتے تھے۔ پھر میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا، اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہے۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے یہ دعا مانگی ہے اور اہل بیت اطہار کے اندر
میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی زوجہ پاک ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں ایک دن محبوب کریم علیہ السلام جلوہ گر تھے اور حضرت امام حسن کو دائیں ران پہ بٹھایا، امام حسین کو بائیں ران پہ بٹھایا، حضرت مولا مرتضیٰ کو سامنے بٹھایا اور حضرت خاتون جنت کو سامنے بٹھایا اور سامنے بٹھا کر محبوب کریم علیہ السلام نے اپنی چادر میں ڈال دیا اور چادر میں چھپا کر فرمایا کہ یہ میرے اہل بیت یہ پنج تن ہیں۔ محبوب کریم علیہ السلام سبحان اللہ۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ پاک عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بھی ایک پنج تن میں شامل فرما لے۔ اللہ کے محبوب کریم علیہ السلام نے فرمایا تو خیر پر ہے، پہلے ہی خیر پر ہے۔ سبحان اللہ۔ اسی قدر نجران کے 12 عیسائی محبوب کریم علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر حاضر ہوئے۔ نجران کے 12 عیسائی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر حاضر ہوئے۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ محبوب کریم علیہ السلام نے فرمایا وہ اللہ کے بندے، اللہ کے رسول، اللہ کے نبی، اللہ کے پیغمبر ہیں۔ انہوں نے کہا اللہ کے رسول، اللہ کے بندے اور اللہ کے پیغمبر اللہ کے نبی ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ کہنے لگا کہ اے محمد یہ تو بتلاؤ بغیر باپ کے بھی کوئی بیٹا ہوتا ہے؟ ان کا مقصد یہ تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام کے باپ کا نام بتلائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اگر اللہ کے بیٹے نہیں ہیں تو عیسیٰ علیہ السلام کے باپ کا نام بتلائے۔ مقصد مطلب یہ تھا کہ اگر کوئی باپ نہیں ہے عیسیٰ علیہ السلام کا تو پھر اللہ باپ ہے۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا تم تو بغیر باپ کے یہ بتلاؤ آدم علیہ السلام کا باپ کون تھا؟ آدم علیہ السلام کے باپ کا نام کیا ہے؟ اور آدم علیہ السلام کی ماں کا نام کیا ہے؟ سبحان اللہ۔ کون ماں تھی آدم علیہ السلام کی؟ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے اپنی قدرت کاملہ کے ساتھ پیدا فرمایا ہے اور یہ اللہ کا روح ہے، روح اللہ ہے، اللہ کا کلمات اللہ ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام اللہ نے اپنی قدرت کاملہ کے ساتھ بغیر باپ کے پیدا فرمایا۔ سبحان اللہ۔ اگر تم کہتے ہو بغیر باپ کے پیدا کوئی نہیں ہو سکتا تو پھر بتلاؤ آدم علیہ السلام کا باپ کون ہے؟ اور آدم علیہ السلام تو بغیر ماں کے بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں۔ اللہ نے ان کو اپنی قدرت کاملہ کے ساتھ پیدا کیا۔ سبحان اللہ۔ اب چاہیے تھا یا تو حضور کی بات تسلیم کر لیتے، مان لیتے، یا پھر کوئی دلائل دیتے، مناظرہ کرتے۔ انہوں نے مناظرہ نہیں کیا، بحث نہیں کی، آگے کوئی دلیلیں نہیں پیش کی۔ کہنے لگے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے تھے، اللہ کے بیٹے نہیں تھے تو پھر ہم مباہلہ کرتے ہیں۔ اور قرآن کی آیت بھی نازل ہو گئی قُلْ تَعَالُوا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ۔ تم بھی اپنا بیٹے لے آؤ، ہم بھی اپنے بیٹے لے آتے ہیں، تم بھی اپنی عورتیں لے آؤ، بیٹیاں لے آؤ، اور ہم بھی اپنی بیٹیاں لے آتے ہیں۔ تم بھی اپنی جان پیش کرو، ہم بھی اپنی جان پیش کرتے ہیں، اور پھر لعنت کرتے ہیں، بددعا کرتے ہیں، اور جو جھوٹا ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ اسے تباہ و برباد کر دے گا۔ میرے محبوب کریم علیہ السلام نے فرمایا مباہلہ ہو، مباہلے کے لیے
وہ عیسائی گئے دوسرے دن یا تیسرے دن بڑے بڑے پادریوں کو لے کے آ گئے مباہلہ کے لیے، مقام مباہلہ پہ پہنچے اور پادری بڑی وہ بازو ہلا رہے تھے اور اپنی پرباٹے مار رہے تھے، ابھی ہم وقت دعا کریں گے اور میں تو مستجاب ہوں، میری دعا رد ہوتی ہی نہیں ہے، دیکھ لینا محمد اور محمد جن کو لے کر آئے گا اور میری دعا بد دعا سے وہ تباہ و برباد ہو جائے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی نہیں آئے، وہ پادری چھوٹے موٹے بڑے سارے اپنی اپنی وہ پرواتے اور بکواسیں کر رہے تھے، اور میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے گھر سے چلے اور حضرت خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا پیچھے، مولا مقتدر رضی اللہ تعالی عنہ پیچھے، اور حضرت امام حسن کا ہاتھ پکڑا ہوا ہے، امام حسین کو لے کر اٹھایا ہوا ہے، رحمت کائنات آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسن کو امام حسین کو اٹھایا ہوا ہے، اور جب مقام مباہلہ کے قریب پہنچے، پادری کی جب نظر پڑی نا پادری کی جو سب سے بڑا تھا، کہنے لگا اے عیسائیوں چلو تم یہاں سے، اگر ان نورانی چہرے والوں میں جن کے چہرے ہی نورانی ہے اور یہ نور العلا نور ہے اور ان کے ہاتھ دعا کے لیے اٹھ جائیں گے اور صرف ہم تباہ و برباد نہیں رہیں گے، دنیا کے اندر قیامت تک کوئی عیسائی رہے گا ہی نہیں، اور یہاں پہ خاموشی اختیار کر اور معذرت کر لو، محبوب کریم علیہ السلام کی پاک ذات سے معذرت کر لی، اور ان عیسائیوں نے تو معذرت کر لی۔ آج جو کہتے ہیں علی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی چیز کا کوئی اختیار نہیں ہے، کوئی طاقت نہیں ہے، ایک تنکا بھی نہیں توڑ سکتے، اور خود کتنا دعوے کرتے ہیں، کتنا چلتے پھرتے ہیں، اور کیا میرے مصطفیٰ چل بھی نہیں سکتے، علی چل بھی نہیں سکتا، تو جن بدبختوں کو یہ عیسائیوں سے بھی بدتر اور بدبخت ہے، اور عیسائی بھی حضور علیہ السلام سے معذرت مانگ لی ہے، اور آج یہ کہہ رہے ہیں۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے، صحابت النبوت الا المبشرات، نبوت کا سلسلہ مصطفیٰ پہ ختم ہو گیا، الا المبشرات، مگر مبشرات باقی ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کی کانوا ماہیا یا رسول اللہ مبشرات، ما مبشرات کیا ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الرؤیا الصالحہ، نیک خواب ہیں، نیک خواب ہیں، اور ان کا سلسلہ قیامت تک چلے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک ذات جلوہ گر ہے، تشریف فرما ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کی چچی باپ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی حضرت ام فضل رضی اللہ تعالی عنہ سرکار علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر آئے اور چہرے پہ افسردگی ہے، پریشانی کے عالم میں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ چچی جان کیوں پریشان ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے ایک خواب دیکھا ہے اور بڑی پریشان ہوں، خدا نہ کرے ایسا خواب سچا ہو جائے۔ حضور نے فرمایا کیا خواب دیکھا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے دیکھا ہے کہ آپ کے جسم کا ٹکڑا کٹ کر میری گود کے اندر آ گیا۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمام نبیوں کے سردار کیا فرما رہے ہیں؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے چچی جان یہ خواب تو بڑا مبارک اور خوشگوار خواب ہے، تمہیں مبارک ہو، میری صاحبزادی صاحبہ حضرت خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے ہاں بیٹا پیدا ہوگا اور اس کی پرورش کے اندر تیرا حصہ ہے، وہ تیری گودی میں آئے گا، وہ حقیقتاً میرے جسم کا ٹکڑا ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی پیدائش ہوئی، امام حسن کی پیدائش ہوئی، نبی کریم علیہ السلام کی صاحبزادی صاحبہ سے۔ اچھا ایک بات میں کر رہا تھا آپ کے معلومات کے لیے توجہ دلانے کے لیے کر دوں،
ایک آدمی کہنے لگا جی آپ نے کہا کہ مباہلے کے لیے جب حضور چلے سبحان اللہ تو کون کون تھے؟ سبحان اللہ میں نے کہا جی پانچ تن حضور کی پاک ذات امام حسن امام حسین اور خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، حضور کی ایک صاحبزادی تھی چلی نا؟ میں نے کہا ہاں جی ایک ہی ہے صاحبزادی ساتھ ہے۔ تو پھر پتہ چلا حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن اطہر سے 3 بیٹیاں، وہ پہلے والی جو تھی وہ حضور کی بیٹیاں نہیں تھیں اور وہ دوسرے پہلے شوہروں سے موجود تھیں، اور حضور علیہ السلام کی صاحبزادی صاحبہ صرف ایک ہی ہے۔ سبحان اللہ میں نے کہا ذرا یہ تو بتلاؤ کہ یہ مباہلہ ہوا کہاں؟ مدینہ منورہ میں کب ہوا؟ 10 ہجری کو ہوا۔ میں نے کہا 10 ہجری کو ہوا۔ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا وصال 2 ہجری کو ہوا ہے، اور حضور علیہ السلام کی بڑی صاحبزادی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کا وصال 8 ہجری میں ہوا ہے، اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا کا وصال 9 ہجری میں ہوا ہے، اور تم کہہ رہے ہو کہ 10 ہجری کو مباہلہ ہو رہا ہے۔ جب وہ دنیا سے چلی گئی تو وہ حضور کیسے لے کر آتے؟ اور حضور علیہ السلام لے کر آئے ہیں تو خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو لے آئے۔ پہلے ان 3 صاحبزادی صاحبانوں کا وصال پہلے ہی ہو چکا تھا۔ سبحان اللہ اصل ڈنڈیاں مارنے کی کوشش کرتے ہیں، صرف حضور کی صاحبزادی صاحبہ ہے، حضرت خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ہے، حضرت ام کلثوم کا انکار کرتے ہیں، حضرت رقیہ کا انکار کرتے ہیں، حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کا انکار کرتے ہیں۔ حضرت رقیہ کا وصال 2 ہجری میں ہوا ہے، اور حضور علیہ السلام بدر کے مقام پہ تھے اور پیچھے وصال ہوا، اور حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کا وصال 8 ہجری میں ہوا ہے، حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا کا وصال 9 ہجری میں ہوا ہے۔ یہ مباہلہ 10 ہجری میں ہوا ہے۔ اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ یہ 5 تن پاک کی جتنا ہی تعریف کرو، حضور فرماتے ہیں اِنَّا عَلِيًّا مِنِّي وَأَنَا مِنْهُ، علی مجھ سے ہے میں علی سے ہوں۔ حضور علیہ السلام کے مظہر عطم جو ہے حضرت مولا مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور جو کل ولیوں کے سردار ہیں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پاک ذات ہے۔ جتنی دنیا کے اندر ولی آ رہے ہیں ان کے سردار مولا مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پاک ذات ہے۔ اور حضور علیہ السلام نے خود فرمایا آنا مدینۃ العلم و علی بابها، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ آنا دار الحکمت و علی بابها، میں حکمت کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ اور علی کا مقام تم توازن کرتے ہو اور توڑتے ہو۔ مولا مرتضیٰ کا مقام کیا ہے؟ مولا مرتضیٰ کی ایک نماز رہ جائے تو رب ذوالجلال کے محبوب سورج کو واپس لوٹا کر مولا مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی نماز کے لیے سورج کو واپس ڈوبے ہوا سورج واپس لا کر عصر پر کھڑا کر رہے ہیں۔ مولا مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ اپنی نماز ٹائم پہ ادا کر رہے ہیں۔ یعنی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام ہے۔ اور میں نے یہی کہا ہے حضور علیہ السلام کی پاک ذات تمام نبیوں کے سردار، حضرت مولا مرتضیٰ تمام ولیوں کے سردار، حضرت خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا تمام جنتی عورتوں کی سردار، اور حضرت امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما کی پاک ذات جنتی جوانوں کی سردار ہے۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے خود فرمایا اور پھر اپنی امت کو فرما رہے ہیں اللہم انی احبہما و احب من یحبہما، اے اللہ میں اس سے محبت کرتا ہوں امام حسن اور امام حسین سے، اے اللہ تو بھی ان سے محبت فرما، جو ان سے محبت کرے تو ان سے بھی محبت فرما۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ،
शान मुस्तफा जिंदाबाद अपने अहले बैत जिंदाबाद कायनात सल्लल्लाहु अलैहि जिंदाबाद। वसल्लम का इरशाद गिरामी है, हजरत खातून जन्नत रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से मोहब्बत करने वाला और दिल के अंदर प्यार रखने वाला और उनसे अकीदत रखने वाला जहन्नम की आग में नहीं जाएगा। मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, इस घराने से प्यार करने वाला जन्नत के अंदर जाएगा, जहन्नम में नहीं जाएगा। मेरे महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। इमाम तिरमिज़ी ने एक हदीस पाक जो मैंने पढ़ी है, इन्ना अलिय्यन मिन्नी व आना मिन्हु, ये हदीस पाक तिरमिज़ी शरीफ के अंदर मौजूद है। और तिरमिज़ी शरीफ के बारे में मुहद्दिसीन किराम ने फरमाया, जो ये हदीस पाक की किताब तिरमिज़ी जिसके घर में मौजूद है, तिरमिज़ी शरीफ जिस घर में मौजूद है, वो यूं समझे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पाक ज़ात मेरे घर के अंदर मौजूद है और मुस्तफा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुझसे कलाम कर रहे हैं। हदीस पाक की ये किताब वो किताब है हिंदी पाक के महबूब करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तमाम गुफ्तगू है। मुहद्दिसीन किराम ने फरमाया कि ये यूं समझे जिस घर के अंदर तिरमिज़ी शरीफ की हदीस पाक की ये किताब मौजूद है, यूं समझे कि वो हजूर उससे गुफ्तगू कर रहे हैं और हजूर उससे बातें कर रहे हैं। ये किताब इसके अंदर मौजूद है। मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अली मुझसे है और मैं अली से हूँ। और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खुद फरमाया, ये भी तिरमिज़ी शरीफ के अंदर हदीस पाक है, ऐ अल्लाह मैं इमाम हसन और इमाम हुसैन से मोहब्बत करता हूँ, तू भी इनसे मोहब्बत कर और जो इनसे मोहब्बत करे तू उनसे भी मोहब्बत कर। मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया। सुभान अल्लाह। अच्छा, शहादत जो है, शहादत दो किस्म की है। कितनी किस्म की है? दो किस्म की। एक जारी शहादत है, दूसरी सिरी शहादत है। जारी शहादत अल्लाह के दीन की सरबुलंदी के लिए घर से निकले और दीन की सरबुलंदी के लिए अपना सर कटवा दे, ये शहादत जारी है। और शहादत सिरी क्या है? कोई दीवार के अंदर दब कर मर जाए, कोई आग के अंदर दब कर मर जाए, कोई दरिया के अंदर डूब कर मर जाए, कोई पेट के दर्द से मर जाए, औरत बच्चा जन्म दे निफास की हालत में मर जाए, ये शहादत सिरी है। कोई किसी को जहर दी जाए और जहर से वो मर जाए, ये शहादत सिरी है। और मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के शहादत सिरी और शहादत जारी हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम तमन्ना किया करते थे, लेकिन ना शहादत जारी मिली है और ना शहादत सिरी मिली है। लेकिन शहादत जारी की हकीकत भी मुस्तफा को मिल गई है और शहादत सिरी की हकीकत भी मुस्तफा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मिल गई। और वो कैसे मिली है? शहादत जारी हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, ये मेरे दोनों बेटे हैं और ये दोनों बेटे हैं। और हजरत इमाम हसन शहादत सिरी से सरफराज हो रहे हैं, इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु शहादत जारी से ये वो सरफराज हो रहे हैं। और फूल के जो होता है, जो कली होती है, असल होती जड़ से है और जड़ प्यारे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम है, असल प्यारे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम है। इसलिए मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दोनों शहजादों को चूमा करते थे और सूखा करते थे और फरमाते थे, मेरा हसन और मेरा हुसैन जन्नत की फूल है। और हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम इनको चूमा करते थे, सुभान अल्लाह, क्या करते थे कि इनसे जन्नत की खुशबू आ रही है। और असल हकीकत मजहर मुस्तफा थे और प्यारे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मजहर अतम इमाम हसन और इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा की पाक ज़ात थी। और जारी शहादत का रुतबा भी मिला और सिरी शहादत का रुतबा भी मिला। और महबूब करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ये दोनों लाडले इतना शहजादे थे। एक मर्तबा सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कांधों पे इमाम हसन इमाम हुसैन सवार हैं और गुलामों ने देखा
کہا نعم المرکب رکبت یا غلام، بل بل تیری سواری اے نوجوان، اے لڑکے۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا رکبت نعم الراکب، حضور نے فرمایا اگر سواری بل بل ہے تو سوار بھی تو بل بل ہے۔ تم سوار کو دیکھ رہے ہو اور سواری کو نہیں دیکھ رہے۔ اور حضرت امام حسن، امام ترمذی نے ترمذی شریف کے اندر حدیث پاک ترمذی کے حوالے سے عرض کر رہا ہوں اور حدیث پاک دکھلانے کی گارنٹی اور ضمانت دے رہا ہوں، اور میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بڑے شہزادے حضرت امام حسن سینے سے لے کر سر تک یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شبیہ شریف تھی، سبحان اللہ، اور سینے سے نیچے پاؤں تک امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شبیہ تھی۔ اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے دنیا سے چلے جانے کے بعد جب صحابہ کو رسول اللہ کی زیارت کا اشتیاق ہوتا، محبت ہوتی، دونوں شہزادوں کو بٹھا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرتی۔ سینے سے لے کر سر کے چوٹی تک امام حسن نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شبیہ تھی، اور سینے سے لے کر پاؤں پات تک حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شبیہ تھی۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی چچی جان عرض کرتی ہے یا رسول اللہ میں نے خواب دیکھا ہے آپ کے جسم اطہر کا ٹکڑا کٹ کر میری گود میں آئے گا۔ حضور نے فرمایا تمہیں مبارک ہو، میری صاحبزادی صاحبہ کے ہاں بیٹا پیدا ہوگا، اس کی پرورش کے اندر تیرا حصہ ہے۔ اور امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے تو سب سے پہلے گھٹی ہماری علاقوں میں بھی لگائی جاتی ہے، بچوں کو گھٹی لگانا، کوئی میٹھی چیز چبا کر ان کے منہ میں ڈال دینا کہ اس کے معدے کی پہلی خوراک یہ گھٹی بنے تاکہ یہ مثبت اثرات چھوڑے اور کوئی منفی اثرات ان کی طبیعت میں نہ آئے۔ اور عرب کے اندر یہ طریقہ تھا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے، اور جب یہ مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ میں پہنچے، اور یہودی عیسائی کہا کرتے تھے کہ ہم نے جادو کر دیا ہے، محمد اور محمد کے جو یار آئے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے ہاں کوئی بچہ پیدا نہیں ہوگا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے، اور سب سے پہلے مدینہ منورہ کے اندر مہاجرین میں سے مہاجر جو ہجرت کر کے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ میں پہنچے، ان سب میں پہلے پیدا ہونے والا بچہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ کے اندر لائے گئے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے چوہارا چبا کر ان کو گھٹی لگائی، اور تمام جتنی صحابہ کے بچے پیدا ہوتے رہے ہیں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام چوہارا خرما چبا کر کوئی میٹھی چیز چبا کر گھٹی لگایا کرتے تھے۔ لیکن امام حسن اور امام حسین اور حضرت محسن جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے نواسے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن اطہر سے پیدا ہوئے ہیں، میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کوئی میٹھی چیز چبا کر نہیں لگائی، اور میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے جب لایا گیا امام حسن کو، تو آپ نے اپنی گودی میں لے کر امام حسن کو اپنا لعاب دہن چٹایا، اور میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے قدس کی پتی والی زبان، اور وہ زبان جس پر قرآن نازل ہوتا تھا، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی والی زبان میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے امام حسن کو چسپائی ہے، اور اسی قدر امام حسین کو چسپائی ہے۔ اور امام محسن حضور نے پوچھا، امام تشریف لے آئے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، امام حسن پیدا ہوئے، حضور نے پوچھا کیا نام رکھا ہے؟ عرض کی شبت حضرت ہارون علیہ السلام کی نسبت، اولیاء کرام نیک لوگوں کی نسبت پر نام رکھنا یہ مولا مرتضیٰ کی سنت ہے، اور خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی سنت ہے۔ کسی نبی کے نام پر کسی بچے کا نام رکھنا، کسی ولی کے نام پر بچے کا نام رکھنا، کسی عالم دین کے نام پر نام رکھنا، اور نیک صالح کے نام پر نام رکھنا
یہ حضرت خاتون جنت اور مولا مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہما کی سنت ہے۔ آپ کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شبر رکھا ہے۔ حضور نے فرمایا بڑا اچھا کیا، نسبت کا لحاظ اللہ بھی فرماتا ہے، اللہ بھی نسبتوں کو دیکھتا ہے، اللہ بھی نسبتوں کو دیکھتا ہے، جتنی نسبتیں ہیں اللہ نسبتوں کا خیال فرماتا ہے۔ ہارون علیہ السلام کی نسبت بڑا اچھا کیا، لیکن یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے، اس کا معنی عربی زبان کے اندر حسن بنتا ہے، میرا یہ بیٹا حسن ہے، میرا یہ بیٹا حسن ہے، حسن یحسن کرم یقرب، کہ یہ حسن ہے، اس کا ظاہر بھی حسین ہے، باطن بھی حسین ہے، میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا۔ دوسرے صاحبزادہ صاحب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے، حضور تشریف لے گئے، اٹھا کے لائے، میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے اپنی زبان مبارک چسوائی ہے، لعاب دہن گھٹی لگائی ہے، پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام گھٹی لگائی ہے، میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے زبان چسوائی ہے، اپنا لعاب دہن ڈالا، فرمایا کیا نام رکھا؟ شبیر۔ فرمایا حضرت ہارون کی نسبت پر، ان کا بیٹا ایک شبیر تھا، فرمایا ٹھیک ہے اس نسبت کو باقی رکھے، اس کا معنی بنتا ہے حسین، میں عربی زبان کے اندر اس کو کنورٹ کر دیتا ہوں، میرا یہ بیٹا حسین ہے۔ تصویر کا سیرہ جب آ جائے، عربی کا قاعدہ ہے لفظ زیادہ ہو جائے معنی میں طاقت اور پاور بڑھ جاتی ہے، معنی بڑھ جاتا ہے، اس کے اندر پاوریں طاقتیں آ جاتی ہیں۔ حسن سے حسین کے اندر لفظوں کا اضافہ ہو گیا ہے، حسن بھی حسین ہے، ظاہر و باطن حسین ہے، اور حسین پاک کے اندر یہ تصغیر کا صیغہ بولا جاتا ہے، کبھی چھوٹے پن پر بولا جاتا ہے، کبھی تعظیم و تکریم پر بولا جاتا ہے، اور کبھی لفظوں کے اضافے سے پھر یہ حسین اس سے بھی ظاہر و باطن کے اندر حسین ہے۔ سبحان اللہ۔ تو میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے یہ شہزادے امام حسن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اچھا یہ بتلائے کہ یہ صرف خواب تو نہیں رہا، حضور نے خواب کی تعبیر بتلا کر، خواب کی تعبیر بتلا کر اگر حضور علیہ السلام کو حکم فرمائیں، یہ حدیث ہے، اگر حضور علیہ السلام کے سامنے کوئی کام کیا جائے حضور خاموش رہے، یہ حدیث ہے، اور حضور علیہ السلام کے سامنے اگر کوئی بات کی جائے حضور اس کی تصدیق کر دیں، یہ حدیث تقریری ہوتی ہے۔ حضور نے تعبیر بتلا کر یہ حدیث تقریری بن گئی ہے کہ ام فضل رضی اللہ تعالی عنہا کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں میرا بیٹا تیری گودی کے اندر آئے گا، حقیقت میں وہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے۔ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں بھی میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے، اگر اس کو کسی نے ناراض کیا، کسی نے دکھی کیا، اس نے مجھ مصطفیٰ کو ناراض اور دکھی کیا، جس نے مجھ مصطفیٰ کو دکھی کیا ہے اس نے رب ذوالجلال کو ناراض کیا۔ اور ان اہل بیت اطہار کے ساتھ محبت کرنا، پیار کرنا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا میں تم نے دو چیزیں چھوڑی جا رہا ہوں، ایک اپنی آپ چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک کتاب اللہ چھوڑ کے جا رہا ہوں، ان کو مضبوطی کے ساتھ پکڑے رہنا، اگر مضبوطی کے ساتھ پکڑے رہو گے اور تمہیں جہنم کی کوئی فکر نہیں ہوگی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک۔ اسی لیے محبوب کریم علیہ السلام قرآن کی آیتیں ہیں قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ محبوب سے اللہ اعلان کروا رہا ہے، محبوبہ خود اعلان کرو اپنی قدس کی پتی والی زبان سے
سبحان کہ اللہ میں نے تمہیں یہ دین دیا ہے، میں نے کتابیں دی ہیں، میں نے تمہیں شریعت سکھائی ہے اور تبلیغ کی ہے، رب کا راستہ بتلایا ہے، جہنم سے بچایا ہے اور جنت کا راستہ بتلایا ہے اور جنت راست دکھا کر جا رہا ہوں، اور اس پر میں کوئی اجرت نہیں مانگتا۔ میرا رب قرآن نازل کر کے اپنے محبوب کی زبان سے اعلان کروا رہا ہے، مگر قرابت کی محبت تم سے مانگتا ہوں۔ سبحان اللہ کوئی محبت، کوئی چیز، کوئی اجرت، کوئی معاوضہ نہیں ہے کہ میں نے اللہ کا دین سکھایا ہے، کوئی معاوضہ نہیں۔ الا المودۃ فی القربا، کہ میں قربا کی مودت جو ہے، محبت ہے، اس کا تقاضا کرتا ہوں کہ میری تبلیغ اور میرا کلمہ پڑھانا اور اس کا جو تم نے بدلہ دینا ہے وہ میری آل اطہار سے محبت اور پیار کرو۔ سبحان اللہ۔ اچھا، پھر شریعت کے قانون آل پر بھی چلتے ہیں، یہ نہ سمجھے کہ آل پر کوئی قانون نہیں ہے شریعت کا، شریعت یکساں ہے، شریعت یکساں ہے۔ اچھا، درود پڑھتے ہیں ہم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ سبحان اللہ سبحان اللہ بے شک کیا کہتے ہیں کہ آل محمد پر درود، آل محمد بے شک جو نبی کریم علیہ السلام کے طریقے پہ چل رہی ہے وہ آل ہے۔ جس نے مصطفیٰ کے طریقے کو چھوڑ دیا ہے، مصطفیٰ کے دین کو چھوڑ دیا ہے، وہ کوئی آل نہیں ہے۔ اس آل کے اندر کیا ہم پر رحمت نہیں ہے؟ حضور نے ہمارے لیے رحمت کی دعائیں نہیں مانگی؟ بے شک مانگی درود کا معنی کیا ہے؟ رحمت۔ بے شک اے اللہ رحمت بھیج محمد پر اور آل محمد پر، سبحان اللہ سبحان اللہ جیسا کہ تو نے رحمت بھیجی ہے ابراہیم پر اور آل ابراہیم پر۔ سبحان اللہ درود پڑھتے ہیں نا، درود پڑھنا چاہیے کہ نہیں پڑھنا چاہیے؟ اچھا، ہمیں کہتے کہ یہی ہے زیادہ کہ درود شریف، یہ درود ابراہیمی پڑھا کرو، نماز والا درود پڑھا کرو۔ نماز والے درود میں تو جو مصطفیٰ نے سکھایا ہے وہ آل محمد پر، محمد اور آل محمد پر درود بھیجنے کا طریقہ سکھایا سبحان اللہ اور رحمت ہے۔ ਅਸੀਂ ਐ ਫੜਨੇ ਨੇ ਉਹ ਫੜਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹ ਫਿੰਗਾ ਕਰਕੇ ਫੜਦੇ ਆ آل محمد پر میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام۔ نسیم الریاض کتاب ہے، مشکاہ شریف کی شرح ہے، مشکاہ شریف کی شرح ہے نسیم الریاض، کئی جلدوں کے اندر ہے، سبحان اللہ۔ مشکاہ شریف کی شرح ہے، اور نسیم الریاض والے نے بڑی پیاری بات کی، سبحان اللہ سبحان اللہ بڑی پیاری بات کی کہ حضور علیہ السلام جب شب معراج گئے اللہ کی بارگاہ کے اندر، تو اللہ نے فرمایا محبوبہ تیری امت کا تحفہ 50 نمازیں ہیں۔ سبحان اللہ کتنی نمازیں؟ 50 نمازیں ہیں، اور یہ تمہاری امت کے لیے تحفہ میں عطا فرما رہا ہوں، جاؤ گا اپنی امت کو جا کے تحفہ دے دے۔ سبحان اللہ محبوبہ اپنے لیے جو تحفہ تم پسند کرتے ہو میں وہی اپنی بارگاہ سے تمہیں عطا کرتا ہوں۔ حضور علیہ السلام نے عرض کی، یا اللہ تو کہہ دے کہ محمد میرا بنتا ہے، یہی میرا تحفہ۔ سبحان اللہ حضور نے عاجزی انکساریت اختیار کی، من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو عاجزی کرتا ہے رب اس کو بلندیاں عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ رب نے فرمایا محبوبہ میری پسند تو رسالت تھی، میری پسند رسالت ہے، اور تیری پسند عبدیت ہے، اور جب جاؤ دنیا میں اپنے امتیوں کے سامنے امتیوں کو بتلا دینا، جہاں پہ میری پسند اور آپ کی پسند جمع ہو جائے، آپ کی پسند کو مقدم رکھے اور میری پسند بعد میں، آپ کی پسند پہلے۔ سبحان سبحان اللہ اسی لیے محبوب کریم علیہ السلام نے کلمہ کے اندر سمجھایا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ۔ سبحان اللہ عبد پہلے ہے اور رسالت بعد میں ہے۔ عبد میرے مصطفیٰ کی پسند ہے
اور رسالت میرے رب بے نیاز کی پسند ہے۔ تو یہ عاجزی ہے ان کی ساری۔ سبحان اللہ۔ درود ہم پڑھتے ہیں۔ آخری بات، اور اس کے بعد میرے خیال میں ٹائم زیادہ ہو گیا، آپ لوگوں کا زیادہ ٹائم نہیں لیا ہے۔ آخری بات، درود پڑھتے ہیں نا، اللہ ہمیں حکم عطا فرماتا ہے کہ درود پڑھ، یا ایھا الذین آمنوا صلو جمع مذکر حاضر امر کا صیغہ ہے۔ اللہ حکم دے رہا ہے، آرڈر جاری کر رہا ہے، درود پڑھو اے ایمان والو، سبحان اللہ، اور سلام سلمو، سلام پڑھو تسلیما، جیسا سلام پڑھنے کا حق ہے، خوب سلام پڑھو۔ اچھا، اللہ ہمیں حکم عطا فرماتا ہے، آرڈر دے رہا ہے، ہم اللہ کو کہتے ہیں اللہم، کیا معنی پڑتا ہے؟ اے اللہ صلی تو رحمت بھیج، سبحان اللہ، صلی تو رحمت بھیج۔ رحمت پہ اللہ ہمیں حکم فرماتا ہے، ہم آگے جڑ کے اللہ کو کہتے ہیں اے اللہ تو بھیج۔ اگر ماسٹر صاحب کسی شاگرد کو کہے جناب پانی کا گلاس مجھے دو، تو وہ کہے استاد تو دے، مزہ تو آ جائے گا کہ کوئی نہیں آئے گا۔ باپ بیٹے کو کہے بیٹا جا فلاں چیز لے کے آ، وہ کہے باپ کو بیٹا ابا جی آپ چلے جاؤ اور آپ لے کے آؤ، مزہ تو آ جائے گا۔ اللہ ہمیں حکم فرماتا ہے، ہم اللہ کو کہتے ہیں اے اللہ تو درود بھیج۔ کیوں؟ اس لیے اے اللہ ہم تیرے محبوب کے دربار کے آداب سے بے خبر ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے جو تو نے مقام دیے ہیں، مرتبے دیے ہیں، عظمتیں دیے ہیں، شانیں دی ہیں، ہم ان سے واقف ہی نہیں ہیں کہ کس شان سے ہم بھیجیں، کس طریقے سے بھیجیں۔ اے اللہ تو نے ہمیں حکم عطا فرمایا ہے، اور تو ہماری طرف سے میرا بے نیاز ربا جو تو نے اپنے محبوب کو رتبے مرتبے عطا فرمائے ہیں، ان کے مطابق محبوب کے دربار کے آداب کے مطابق ہم غلاموں کی طرف سے حضور کی بارگاہ کے اندر تحفہ پیش کریں۔ تو دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میری اور آپ کی اس حاضری کو قبول فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پنج تن پاک کی بارگاہ کے اندر قبول فرمائے۔ یہ نہیں ہے کہ صرف پاک یہ ہیں دوسرے نہیں ہیں، دوسرے بھی پاک ہیں، یہ سازش سمجھو، یہ سازش ہے۔ سارے نبی علیہ السلام کے جتنے غلام ہیں صحابہ سارے پاک ہیں، پاک ہیں، پاک ہیں، اطہر ہیں سارے صحابہ، ابو بکر سے لے کر آخری صحابی تک سارے کیا ہیں؟ پاک ہیں اور اطہر ہیں سارے صحابہ۔ صحابہ کا تو مقامی بلند ہے۔ حضور کا ارشاد ہے گرامی، اگر میرے صحابہ آدھا سیر جاؤ اللہ کے راستے میں خرچ کر دیں اور تم بہت پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرو، میرے محبوب فرماتے ہیں اتنا ثواب تمہیں نہیں ملے گا جو میرے صحابہ کو آدھا سیر جاؤ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے پر ثواب ملے گا۔ کیوں؟ اجر و ثواب اس لیے بڑھ رہا ہے، کلمہ تو تم نے بھی پڑھا ہے، کلمہ ہم بھی پڑھتے ہیں، انہوں نے بھی پڑھا ہے، لیکن انہوں نے کلمہ پڑھا ہے تو چہرہ مصطفیٰ کی تلاوت کر کے پڑھا ہے، سبحان اللہ، تو دیکھ کے پڑھا ہے، ہم دل دیکھے پڑھتے ہیں۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میری اور آپ کی صحابی کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ ہم سب کی بخشش و مغفرت فرمائے، ذکر پاک کے صدقے سے اللہ ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرمائے۔ اللہ ہمارے ملک عزیز پاکستان کی خیر فرمائے، زدگان ہیں میرا رب ان کی بخشش و مغفرت فرمائے۔ جو زخمی ہیں رب ذوالجلال ان کو شفائے کاملہ عاجلہ۔ اللہ ہمارے حکمرانوں کو ہدایت عطا فرمائے، اللہ ہم پر رحمت نازل فرمائے، اللہ بخشش
فرمائے اور میرے ہم سب کی بخشش فرمائے، ہمارے والدین کی بخشش فرمائے، صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام امتیں کی جامع کی بخشش فرمائے۔